السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ خالد چشتی، اور آج ہم موجود ہیں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی گجرانوالہ، اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بہت اچھے انسان اور بہت ہی اعلیٰ طریقے کی مینجمنٹ چلانے والے بریگیڈیئر نعیم ڈار صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی صاحب۔ حضور، آپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں، اور آپ جب سے ہیں سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے، اس میں آپ کا جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ جی صاحب، بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا اور مجھ سے بات چیت کرنے کا۔ تقریباً کوئی 7 سال ہو گئے جی مجھے یہاں پہ سٹی ہاؤسنگ کے اندر ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور کے اوپر، اور الحمدللہ کوشش ہے کہ ٹاؤن جو ہے ہمارا پاکستان کے اندر ایک بہترین ٹاؤن کی صورت کے اندر شامل ہو یہ، اور میں یہ باوصوف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دلی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی آپ اس ٹاؤن کی جو خوبصورتی ہے کسی بھی اچھے ٹاؤن پاکستان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جی بیریا ٹاؤن اور یہ ملتا جلتا پروجیکٹ ہے؟ ہاں جی بالکل اس طرح ہی ہے۔ ڈیفینیٹلی جو اونر ہیں اس وقت تو پہلے بیریا ٹاؤن کے اندر ہوا کرتے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا یہ پروجیکٹ لانچ کیا، پہلا پروجیکٹ تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی الحمدللہ مور دین کچھ 7 پروجیکٹس ہیں پاکستان کے، پنجاب کے۔ یہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کا پہلا پروجیکٹ کون سا تھا؟ یہی جہاں پہ بیٹھے گجرانوالہ، یہ یعنی کہ پہلا پروجیکٹ پاکستان میں یہ تھا؟ یہ پہلا۔ اس کے بعد کہاں یہ شروع؟ اس کے بعد سیکنڈ سیالکوٹ میں لانچ کیا 1 سال کے اندر ہی، پھر 2 سال کے بعد پھر وہاں پہ جیلم کے اندر لانچ کیا، پھر اس کے بعد پھر فیصل آباد میں، پھر ملتان میں، اور پھر کھاریاں کے اندر، اور پھر سمندری۔ تو اس طرح کو 7 ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں۔ تو وہ جو مختلف پروجیکٹ ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا وہاں ان کی مینجمنٹ زیادہ ہے؟ نہیں، وہاں پہ کیونکہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کے اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہر ٹاؤن کے سپریٹ ہیں۔ کیا کیا سہولیات جو ہے نا وہ آپ دیتے ہیں لوگوں کو؟ تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی بھی ٹاؤن کے ساتھ اگر کمپیئر کریں اس کو، تو یہاں پہ جو کہ اچھے ٹاؤن کے اندر ایگزیشن کو فیسلٹیز ملنی چاہیے وہ موجود ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک سینما موجود ہے جو میں ایسی جو کہ ریزیڈنٹ کے لیے چاہیے، ایک اسٹیٹ آف آرٹ قسم کا پارلر موجود ہے، جمنیزیم یہاں پہ موجود ہے، رائڈنگ کلب موجود ہے، تھیم پارک جو کہ بہت اچھی سوسائٹیز کے اندر موجود نہیں تو وہ موجود ہیں، ماسکس یہاں پہ موجود ہیں، 24/7 بجلی یہاں پہ موجود ہے، واٹر اور جو باقی جو ایمینٹی ہوتی ہیں یہاں پہ، ایک ڈانسنگ فاؤنٹین جو ہے نا وہ موجود ہے یہاں پہ، دیکھا جو وہ بڑی اچھی سوسائٹیز کے اندر نہیں ہوتا۔ فوڈ اسٹریٹ ہے یہاں پہ موجود ہے۔ تو میرے خیال جو بھی آپ چیز سوچیں، ایک خوبصورت یہاں سے مور دین 20 پارکس یہاں پہ موجود ہیں، چھوٹے بڑے، لیڈیز کے لیے سیپریٹ پارک، 3 جاگنگ ٹریکس یہاں پہ موجود ہیں، اسپورٹس کمپلیکسز ہیں یہاں پہ۔ سو آل دوز فیسلٹی جو کہ ایک اچھی سوسائٹی سوچ سکتی ہو یہاں موجود ہے۔ اور عام سوسائٹیوں میں اور اس سوسائٹی کے ریٹ میں کتنا ڈفرینٹ ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں گجرانوالہ کے اندر اس وقت یہ ٹاپ کے اوپر، ون آف دی ٹاپ کے اوپر ہے۔ 5 مرلے کا سے پلاٹ کی اگر بات کروں یہاں پہ تو منیمم ریٹ یہاں پہ تقریباً 55 سے 60 لاکھ روپے کا منیمم، اچھا، جہاں پہ گھر بنا سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ 1.25 کروڑ تک کا ہے 5 مرلے کے پلاٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ڈی ایچ اے کے اندر بھی ایٹ ٹائم اس طرح کا ریٹ نہیں ہے، ایسے تو 10 مرلے بھی اسی طریقے سے 1.5 کروڑ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس اوپر جاتا ہے، یہ کمپیریبل ود اینی گڈ سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، منتھلی جو چارجز ہیں وہ کیا آپ لیتے ہیں؟ سر انتہائی کم، آپ کی سوچ سے بھی نیچے۔ دیکھیں 5 مرلہ کا جو گھر ہے اس سے ہم 2000 روپیز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 مرلہ کا گھر ہے اس میں ہم 2500 لے رہے ہیں، کنال کا گھر اسے 3000 لے رہے ہیں۔ تو یہ پینٹ ہے۔ ہماری جو دائیں سوسائٹیز ہے اس سے 90% سے لے کے 300% ہمارے سروس سے چارجز کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات کی جائے یہاں کے بجلی کے بلوں کی، تو وہ منتھلی جو ہے نا واپٹا سے جیسے واپٹا کا بل آ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ جو یوز کرتے ہیں ان میں کتنا کا ڈفرینٹ آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی ہمارا پورا ٹاؤن جو ہے اس پر الیکٹریفائڈ ہے اور واپڈا کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے، تو ان کے بلنگ جو ڈائریکٹلی واپڈا کو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ جو ہماری اپنی جو فیسلٹیز ہیں جس ٹاؤن کے اندر، جو اسٹریٹ لائٹس کی شکل کے اندر، سیوریج کے پمپ شمپس اور باقی چیزیں چلتی ہیں، اراؤنڈ ہمارا تقریباً کوئی 20 ملین 2 کروڑ روپے کا جو بجلی کا خرچہ ہمارے مالکن بیئر کر رہے ہیں۔ فیوچر پلان کیا ہے آپ کے؟ سر فیوچر پلان ڈیفینیٹلی ابھی فردر ابھی ہم تقریباً کوئی 250-300 ایکڑ اور ایڈ کر رہے ہیں آگے، اور نئی جو آگے ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہے، بائی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ اٹ ول بی دیئر۔ تو اس میں اپنا سارا کیش پہ کر رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ پہ بھی کچھ پلان ہے؟ تو دیکھیں ابھی یہ فردر ڈیسائیڈ کرنا مارکیٹنگ والوں نے اور ود دی ہیلپ آف چیئرمین، تو آل دی پاسبلٹی یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ شاید جائے اس کے اوپر کیش پیمنٹ کے اوپر بھی میں بھی کچھ پلاٹس ایسے ہوں جو کہ میں یہ انسٹالمنٹ پہ کریں، بٹ اٹ آل ڈپینڈس اپون دی چیئرمین اینڈ مارکیٹنگ۔ اور سیکورٹی کے انتظامات بھی آپ کے بہت اچھے ہیں؟
جی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مور دین 200 ہمارے یہاں پہ سیکورٹی کے گارڈز ہیں. ہمارا سینٹرل یہاں پہ کنٹرول روم ہے, CCTV جو 24/7 ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس سسٹم ہے جی SOS, سیو اور پاکستان کی کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے کہ موبائل کے اوپر ایپ ہے, اس ایپ کے اوپر SOS کا بٹن دبائیں گے تو ود ان 3 to 5 minutes ہماری سیکورٹی کی گاڑی جو ہے اس جگہ پہ پہنچ جائے گی. کیا بات, اور آٹو ٹریک کرتا ہوا جائے گا وہاں پہ. کیا بات ہے. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ریسیشن آیا تمام سوسائٹیز کے اندر, بہت ریٹ نیچے گئے ہیں, بٹ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ اس سوسائٹی کے اندر ریٹس کم نہیں ہوئے, بڑے ہی ہیں. ایون ریسیشن کے دوران بھی یہاں پہ بیکاز اور ایوری ڈے 1 سے 2 یہاں پہ پوزیشنز ہوتی ہیں, منیمم 1 ہاؤس ڈیلی بن رہے ہیں. اچھا, جو انویسٹر ہے ان کے لیے آپ کے پاس کیا کوئی خاص ڈیل ہے؟ ان کے لیے ویری کرتی ہے. ان کو ڈیفینیٹلی ایک انسینٹو دیا جاتا ہے. جو زیادہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ایک چیئرمین صاحب اور ان کی مارکیٹنگ ٹیم جو ہے نا وہ اکارڈنگلی ان کو بہتر ان کو ڈیلز پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. گورننگ باڈی جو آپ کی ہے اس میں کون کون لوگ موجود ہیں؟ نہیں, یہاں پہ اس میں گورننگ باڈی کے اندر جو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے. اور اونرشپ ڈیفینیٹلی چیئرمین کے پاس ہی ہے. اور چیئرمین صاحب ملک عامر صاحب بالکل انہی کے پاس ہے. آگے ان کے فردر جو لوگ ہیں وہ اس کو جس طرح وہ ڈائریکشن دیتے ہیں اس طریقے سے چلتے ہیں. اچھا نعیم صاحب, یہاں پہ کتنے گھر بن چکے ہیں اور کتنا رقبہ جو ہے ابھی بڑھنے والا ہے؟ اچھا, میں یہاں پہ اس کے یہ تقریباً ہمارے اس وقت وہ مور دین 11,000 پلاٹس ہیں اس وقت ہیں, فردر اور آگے ایڈ ہونے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ اراؤنڈ 4,700 گھر بن چکے ہوئے ہیں یا بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹ از اراؤنڈ 35 to 40% جو ہے نا وہ لینڈ جو آکوپائی ہو چکی ہوئی ہے. اور باقی 50 to 55% وہ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہے تو وہ گرو نہیں کرتا. سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے نا وہ دن بدن گرو کر رہی ہے. میں صرف آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ کامیابی, کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی ہیں وہ کامیابی والے پیٹرن پہ ہیں, کامیابی انسان کو کیسے ملتی ہے؟ سر ڈیڈیکیشن ہے, کمٹمنٹ ہے اور ہارڈ ورک ہے, میں تو یہ کہوں گا. اور اس میں جو آپ پرومسز کریں وہ پورا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا, وہ دیر سویر ڈیفینیٹلی ہو جاتی ہے, بٹ آپ فیسلٹی جو آپ نے پرومسز کی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو کامیابی آپ کو ملتی. ٹھیک ہے. ہماری یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ یوتھ کے لیے میں تو یہ کہوں گا آج کل ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ کیئر فری سی ہو گئی ہوئی ہے, بڑی سافٹ سی ہو گئی ہوئی ہے. ایفرٹ نہیں کرتی, ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے ان کے اندر, ایک گول اورینٹیڈ نہیں ہے. فوکس کریں اپنی گولز کو, اوکے دس از واٹ آئی ہیو ٹو اچیو. اس کے لیے آپ کو ڈے اینڈ نائٹ محنت کرنی پڑتی ہے. شارٹ کٹ جو ہے نا دیٹ از ڈیٹریمنٹل. ہم شارٹ کٹ کو ڈھونڈتے ہیں, شارٹ کٹ سکسیس کا جو ہے نا وہ زینہ نہیں ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا وہ ہارڈ ورک کریں, محنت کریں, اینڈ لیو دی ریزلٹ ٹو دی گاڈ. ملٹری میں آپ کے لیے آسانی تھی یا یہاں پہ آسانی ہے؟ ملٹری میں تو بڑا ڈسپلن ہے جی. ٹھیک ہے. ملٹری کے اندر تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے لے چلنا پڑتا ہے. پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو بی آؤٹ آف ملٹری سیٹ اپ کے اندر نا, تو یہاں پہ آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, آپ کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مینٹلی تو بندے کو تیار ہونا پڑتا ہے. بہت فرق ہے جی سول کا اور آرمی کا. جی بہت بہت شکریہ نعیم ڈار صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دوستو, آپ نے نعیم ڈار صاحب کی جو گفتگو اس میں سے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا. نیکسٹ ملیں گے اسی طرح کے کسی بہت اچھے انسان کے ساتھ. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.